انٹارکٹیکا کیوں اسے دنیا کا سب سے زیادہ کولڈسٹ ایریا کہا جاتا ہے؟ کیا اتنے سرد علاقے میں کوئی انسان سروائیو کر سکتا ہے؟ اور کیا یہ کانٹیننٹ دنیا کے کسی قبضے میں ہے؟ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور نیو ویڈیو۔ سو گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹارکٹیکا کے بارے میں بات کریں۔ انٹارکٹیکا کو دنیا کا سب سے کولڈسٹ ریجن مانا جاتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت -89 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کی ونڈسٹ جگہ میں سے بھی ایک ہے جہاں پر 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آئس اسٹارمز آتے ہیں جو آپ کو اندھا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کو دنیا کا سب سے ڈرائیسٹ کانٹیننٹ بھی کنسیڈر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اسے آئس ڈیزرٹ بھی کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے۔ تقریباً پورا سال یہاں 51 mm کے اراؤنڈ بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو گرتے ہی وہ برف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سو گائز، اس لیے انٹارکٹیکا پر کوئی عام انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اب بات کرتے ہیں انٹارکٹیکا کس کنٹری کے قبضے میں ہے۔ فرانس، ناروے، آسٹریلیا، برطانیہ، برازیل، چلی، ارجنٹینا اور نیوزی لینڈ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے ریسرچ اسٹیشنز ہیں وہ ایریا ان کے کنٹریز کا حصہ ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ واقعی انٹارکٹیکا الگ الگ کنٹریز میں تقسیم ہے۔ انسانوں نے پہلی بار 1890 کے اراؤنڈ انٹارکٹیکا پر قدم رکھا، لیکن اس کے کئی سو سالوں پہلے ہی انٹارکٹیکا ورلڈ میپ پر اپیئر ہو گیا۔ بہت سے ایکسپلورر نے جب ایکسپیڈیشنز کی پوری دنیا میں وہ یہ جانتے تھے کہ ارتھ کے ساؤتھ میں بھی جائیں تو کوئی زمین ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایگزیکٹلی اس زمین پر کیا ہے اور کتنی بڑی ہے۔ اسی وجہ سے 1513 میں جو فرینچ ایکسپلورر تھے، جب انہوں نے نقشہ بنایا ارتھ کا تو انہوں نے انٹارکٹیکا کو بھی لازمی بنایا۔ اس کے قریب 200 سالوں بعد 1773 میں برٹش نیول آفیسر جیمز کوک وہ پہلے انسان تھے جو انٹارکٹیکا سرکل کے ساؤتھ میں انٹر ہوئے۔ یہ قریب 130 کلومیٹر دور تھے جب انہوں نے شپس کو واپس موڑا۔ آفٹر 50 ایئرز برٹش امریکن کیپٹن جان ڈیوس کا یہ ماننا تھا کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے انٹارکٹیکا کی زمین پر قدم رکھا، کیونکہ ان کا جہاز بھٹک گیا تھا اور وہ انٹارکٹیکا میں چلے گئے تھے۔ سال 1895 میں نارویئن کرسٹن یہ کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے انٹارکٹیکا پر قدم رکھا۔ اس کے بعد 90s میں 10-20 سالوں تک تو پلینیشین انٹارکٹیکا کو ہیروئک ایرا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ہیروئک ایرا کے بعد شروع ہوا انٹارکٹیکا کا کولونیل پیریڈ، جب بہت سی کنٹریز نے انٹارکٹیکا پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ 1908 سے لے کر 1942 کے درمیان 7 الگ الگ کنٹریز نے یہ کلیم کیا کہ یہ کانٹیننٹ ان کے ملک کا حصہ ہے: ارجنٹینا، آسٹریلیا، چلی، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے اینڈ یونائٹڈ کنگڈم۔ اس کے علاوہ وہ کئی ایسے ممالک تھے USA، جاپان، سویڈن، بیلجیم اینڈ جرمنی جو ایکسپیڈیشن کر رہے تھے۔ انٹارکٹیکا پہ سال 1924 میں USA کے سیکرٹری نے اپنی آفیشیل پوزیشن اناؤنسمنٹ کی تھی انٹارکٹیکا کے ٹیریٹوریل کلیم کو لے کر۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کنٹری کسی زمین کو لے کر ڈسکوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نئی زمین اس نے ڈسکور کی ہے وہ اس کے قبضے میں ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد تمام ممالک فائٹ کرنے لگے انٹارکٹیکا کی زمین کو ہڑپنے میں۔ اب جب میں نے فائٹ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنگ کے میدانوں میں نکل گئے، بلکہ ان کے کلیم اور بھی مضبوط ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے انٹارکٹیکا پر اپنے پرماننٹ ریسرچ اسٹیشنز بنا لیے۔ سال 1958 میں امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے باقی تمام گورنمنٹس کو نوٹس ایشو کرتے ہوئے کہا ایک ٹریٹی ہونی چاہیے جو صرف اور صرف انٹارکٹیکا کے متعلق ہوگی، جس سے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ انٹارکٹیکا ایک پیسفل اور آزاد جگہ رہے۔ 1 دسمبر 1959 کو ایک ٹریٹی کو سائن کیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی میں 3 بڑی چیزیں کہی گئی تھیں۔ پہلی، انٹارکٹیکا کو صرف اور صرف پیسفل پرپس کے لیے یوز کیا جائے۔ دوسرا، سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی سب کو آزادی دی جائے گی۔ تیسرا، سائنٹیفک آبزرویشن سے جو رزلٹ نکلیں گے وہ تمام ممالک میں فریلی ایکسچینج کیے جائیں گے۔ اس ٹریٹی کو ان ممالک نے سائن کیا جنہوں نے ٹیریٹری کو کلیم کیا تھا۔ ٹریٹی سال 2048 میں ایکسپائر ہوگی۔ ناظرین، ان ممالک کے علاوہ اور بھی کنٹریز نے اپنے ریسرچ اسٹیشنز انٹارکٹیکا پر قائم کیے اور اکٹھے اس کانٹیننٹ پر سائنٹیفک آبزرویشن کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔